قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم و شان کتاب ہے کہ جو ایک انسان کو بار بار اس چیز کے اوپر ابھارتی ہے کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم ایک اسپیشل کریشن ہو، تم علل ٹپ پیدا نہیں ہو گئے ہو جیسے باقی مخلوق پیدا کی گئی، تمہارا ایک عظیم و شان مقصد ہے، مگر تم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے گم ہو جاتے ہو کہ تم وہ مقصد بھول جاتے ہو، اور جب تم اصل مقصد بھول گئے پھر تمہاری زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ وہی کچھ کہ جو باقی ادنا درجے کی مخلوق، جانور، کتے اور بلیاں اور باقی مخلوق، بندر جس طرز پہ زندگی گزارتے ہیں، کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، پروکریٹ تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے لیے پروٹیکشن کے لیے تو وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، ابھی گاڑی تیز آ جائے، کوئی کتا بھی راستے میں ہو، وہ بھی تھوڑی نہ کھڑا رہے گا، وہ بھی تو سائیڈ ہو جائے گا۔ تو جو انسان اپنے رب کو پہچانتے نہیں، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانتے، الٹیمیٹلی وہ زندگی گزارتے ہیں ویسے کہ جیسے انسان بھی کوئی ایسی ہی مخلوق ہو کہ جیسی باقی یہ مخلوق ہے جس کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ ان دا لانگ رن ایسے تو دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو فلورش کرنے کے لیے دنیا میں رکھا۔ قرآن میں آیت آتی ہے نا، خلق لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، کہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان سب کچھ، خلق لکم، تمہاری زندگی کو دنیا کے اندر چلنے کے لیے، اسموتھلی چلنے کے لیے، تمہارا جو امتحان دنیا میں ہے اس امتحان میں تمہیں ہر چیز میسر ہو اس لیے پیدا کی۔ اور ذرا آپ غور کریے، زمین کے لیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا برسنا، سورج، چاند، نباتات جو زمین میں ہیں جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، آیا کہ ہر شے جو ہے انسان کی اوبیڈینس میں لگی ہوئی ہے، یہ تو ہم کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، مگر اس آیت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جمیعا، سب کے سب تمہاری ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ سورج 5 منٹ کیا 1 منٹ یا 1 مائکرو سیکنڈ بھی کبھی ڈیلے ہو کے نکلے؟ جو 12 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں 1 منٹ کا بھی کبھی ہیر پھیر لاکھوں سالوں میں ہوا؟ سورج کی جو روشنی ہے یہ کروڑوں خربوں سالوں سے ایک ہی انٹینسٹی میں ہیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سنا کہ سورج کی جو تاپ ہے وہ 1 ڈگری کم ہو جائے؟ اور اگر ایسا ہو 1 ڈگری بھی کم ہو جائے، اس کا لاکھوں ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہے، اس سے 1 ڈگری کم یا 1 ڈگری زیادہ بھی ہو جائے تو آپ سب اپنی اپنی جگہ سرچ کرنا کہ کیا ہیومن لائف فلورش کر سکتی ہے اس دنیا میں؟ 1 مائکرو سیکنڈ، 1 ڈگری، 1 منٹ کیلکولیٹڈ ہے۔ سورج اور چاند کا جو ڈسٹینس ہے وہ ایگزیکٹ اللہ نے ویسا ہی رکھا ہے کہ دنیا کا جو ہے یہ جو ریولوشن ہے اور یہ جو چکر ہے یہ ایگزیکٹلی سیم ٹائم میں 365 ڈیز کے اندر پورا ہو۔ موسم بدلیں، زیادہ گرمی ہو جائے تو ایک دم ڈسٹینس بڑھ جائے سورج کا زمین سے، اور ایک دم سردیوں کا موسم آئے کہ اوور آل ٹمپریچر یا ہیٹ آپ سمجھیے جیسے جون جولائی کی تپش، اگر پورے 365 ڈیز وہی رہے، کیا باقی رہ جائے گا دنیا کے اندر؟ شاید آپ ابھی اینالائز یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں، مگر آپ خالی گوگل سرچ ہی کر لینا اس بارے میں کہ ہمارے لیے تو دیکھیے ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ فینومیناز آتے ہیں اور ہمیں لگتے ہیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے، مگر اگر اس کے اندر 1 سینٹی میٹر بھی یا 1 ڈگری بھی، ایک جو بولیں گے نا لمحہ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان جو اپنے کندھے چوڑے کر کے زمین پہ چلتا ہے نا تکبر کے ساتھ، وہ اس کا تکبر ٹوٹ کے رہ جائے 1 سیکنڈ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو زمین اور آسمان کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی بار بار جو ہے نا دعوت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ تم اپنے آپ کے اوپر غور کرو، اپنے اوپر، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اور اس کے بعد زمین اور آسمان کو اس کے اندر جو ہے نا کنسنٹریٹ کرو اس کریشن کے اوپر۔ کیسے نہیں تم اپنے رب کو پہچان سکتے؟ بالکل ہی سمن بکمن امیون ہو تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہر چیز کو نظر انداز کر دو۔
ایک گائے کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے، اور سورج اور چاند اور یہ سمندر اور سیارے جو ہر ایک پرفیکٹ سسٹم کے حساب سے بیلنسڈ وے کے اندر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں نشانی چاہیے کہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے کوئی عظیم و شان ہستی ہے جو ہمارا رب ہے، جس کے بنا یہ پاسبل نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، کیا ایک چھوٹا سا جو برک ہے جس سے یہ کمرہ بنا ہے، وہ بھی اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا۔ کتنی بیسک چیز ہے، ایک اینٹ ہے کیا؟ مٹی کو گوندا اور سانچے میں ڈالا اور اس کے بعد فرننس میں اس کو پکا دیا، بن گئی اینٹ۔ اگر آپ کو کہیں اینٹ نظر آ جائے راستے میں چلتے ہوئے، کون بیوقوف ہوگا جو بولے گا یہ جو خود بخود بنی ہوگی؟ آٹومیٹکلی آپ کے دماغ کے سب کانشیس میں چلے گا کسی انسان کا بنایا ہوا کام ہے یہ۔ کتنا بیوقوف ہوگا وہ کہ جو بولے گا جی مٹی تھی، ہوائیں چلی اور وہ خود کٹ گئی، اور اس کے بعد درخت اپنے آپ کٹنے لگے اور سانچہ بن گیا، اور سانچے کے اندر وہ مٹی بھی جا کے جمع ہو گئی، اور اس کے اندر سلٹ اور کلے کا جو کنٹینٹ تھا وہ بھی برابر ہوتا گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا آسمان سے بجلی گری اور آگ بھی اسی جگہ لگ گئی جہاں یہ تپ گئی۔ یہ ہے جدید تعلیم یافتہ دماغ جو زمین اور آسمان کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود۔ ایک اینٹ کیا کمپلیکیشن ہے اس کے اندر، وہ خود نہیں بن سکتی، تو زمین اور آسمان کا یہ پریسائز اور اتنا کمپلیکیٹڈ میکینزم پچھلے 1000 سال سے انسانیت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اتنا زیادہ پریسیجن ہے، یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے۔ تو قرآن کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لینے والے ہوں، ان کے سامنے زمین اور آسمان کی یہ نشانیاں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے، مگر شیطان آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، اس کو بھی بار بار کھول کے ان کے سامنے بیان کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک زمین اور آسمان کی کریشن میں، رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اپنے رب کی، مگر ان لوگوں کے لیے جو واقعی عقل سے کام لیں۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے آیات الآیات قرآن کے اندر اس آیت کو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب مسخر بین السماء والارض لا آیات لقوم یعقلون، یقیناً زمین اور آسمان کی کریشن میں، رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں، ان کشتیوں میں کہ جو اللہ کے حکم سے تمہارے سامان لے کے سمندر کی چھاتی کو چیرتی ہوئی چلتی، ان ہواؤں میں جو بھاری بھرکم بادل لے کے آسمان میں پھر برساتی ہے اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ زندہ کرتی رہتی ہے، اور پھر وہ پھیلا دیتا ہے زمین میں جاندار جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی زندگی کو فلورش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں مگر عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ تو ویسی ہی کچھ نشانیاں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الروم کے اندر، مسلسل بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑے سائنز میں سے ایک سائن یہ ہے، تو عقل مندی سے کام لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ یبدأ الخلق، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، پہلے کچھ نہیں تھا رب العالمین کی ذات کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گئی، یعنی کہ فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ، یہ ایک کن ہے رب العالمین کا، ایک ورڈ، سب چیز وجود میں آ گئی۔ یبدأ مطلب ابتدا کرنا، ابتدا خالی رب کر سکتا ہے، باقی انسان بھی چھوٹا موٹا کریشن کر دیتا ہے، لکڑی ہے تو لکڑی سے ٹیبل بنا دیا، لوہا ہے تو گاڑی بنا دی، مگر یہ اللہ نے دماغ انسان کو دیا ہے کہ کچھ میٹر اس کے پاس ہو، اس سے جا کے کچھ چیز وہ بنا سکتا ہے۔ فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ خالی رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو
کچھ بھی نہیں تھا، یہاں سے کریشن آف ایوری تھنگ کی بات شروع ہو گئی، زیرو سے سٹارٹ کی اللہ نے بات۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ہے جس نے ابتدا کی، کریشن کی، اور ہر چیز بنا دی جبکہ کچھ چیز موجود نہ تھی، اور وہ عنقریب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ جب تم اس چیز پہ خود گواہ ہو کہ ہم وجود میں ابھی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لایا، اس کا مطلب یہی ہے نا تمہیں کسی نے وجود میں لایا۔ تو جب ایک بار وجود میں لایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ثم یعیدہ، سیدھے مطلب کی بات کی ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میرے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب جس کی بندگی کرنے کا حکم ہے، اس پاک ذات کو اگر جاننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ایٹریبیوٹ، اس کا ایک کریکٹر یہ ہے، کیا؟ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندگی مردہ چیز میں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ شے زندہ میں سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ پڑی ہوئی روکھی سوکھی چٹیل زمین کو وہ زندگی بخشتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ان چیزوں میں تم گم نہ ہو جانا، تمہیں بھی وہ اسی طرح ایکسٹریکٹ کرے گا زمین میں سے۔ یخرج الحی من المیت، کتنی کمپریہنسو آیت ہے، وہ زندہ شے مردے میں سے نکالتا ہے کسی میں دم یہ کرنے کا جن کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں؟ مردہ چیز کو زندہ کرنے کی طاقت کسی میں ہے اللہ کے علاوہ؟ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، آپ دیکھیے جو دال ہم کھاتے ہیں، کسی بھی قسم کی پلسز لے لو، آپ راجمہ کا ایک دانہ لے لو، اس ایک راجمہ کے دانے کے اندر زندگی جو ہے اس کی کوئی رمق نظر آتی ہے جب وہ آپ کے ساتھ آپ کوکر میں ڈالتے ہیں؟ کوئی چلانے کی آواز، کوئی رونے کی آواز، کوئی درد؟ اگر وہ آپ کی شیلف پہ پڑی رہے، اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق محسوس ہوتی ہے؟ لائف کیا ہے کہ وہ گرو کرے اور پروکریٹ کرے، زندہ ہے تو مرے بھی، پھر ایک پتھر کے مانند ہوتی ہے۔ اسی کو جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو اللہ کے حکم سے جس دانے کے اندر زندگی آنی ہو وہی جلا اٹھاتا ہے اس کو اور پورا پیڑ بن جاتا ہے۔ مرغی کا انڈا ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، کیونکہ لیونگ تھنگ ہونے کے کریکٹرسٹکس اس وقت جب تک اللہ کی مرضی سے وہ کسی مرغی کے نیچے جا کے پھر اس کو وہ انکیوبیٹ نہ کرے، اس میں بھی جس کو وہ انکیوبیٹ کرنا چاہے وہی ہوگا۔ 10 انڈوں میں سے 10 میں 10 جان تو پیدا نہیں نہ ہوتی، جس کو وہ چاہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی انڈے کو جب تم فرائی کرتے ہو تو کوئی رونے کی آواز، کوئی پیٹنے کی آواز، کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی خون نظر آتا ہے؟ تو کس طریقے سے مردہ سے وہ زندگی پیدا کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ۔ تو سبحان اللہ، ایک ایک چیز کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ یخرج الحی ومن آیاتہ ان، اب آ گئی وہ آیتیں کہ جو ایک انسان کو غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور جب وہ زمین اور آسمان کی کریشن کو غور و فکر کر کے سمجھے، ایک دم اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ، پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔